بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد یہ ایک ملک کا نام ہے۔ اس بغداد میں ایک عورت رہتی تھی۔ وہ عورت بہت زیادہ حسین تھی، خوبصورت تھی، اور اس کے جو اٹھنے بیٹھنے کی جگہ تھی اور سونے کا جو پلنگ تھا جس پر وہ رات کو لیٹتی تھی اور دن میں بیٹھتی تھی، وہ پلنگ سونے کا بنا ہوا تھا۔ مگر یہ عورت ایسی تھی کہ یہ مشہور ہو گئی تھی زنا میں۔ لوگ اس کے پاس جاتے اور اس کے ساتھ زنا کرتے۔ یہ ایک شخص سے 100 دینار لیتی تھی، 100 دینار لے کر اس کے ساتھ زنا کرتی۔ اسی علاقے میں ایک بزرگ بھی رہتے تھے، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اچانک ایسا ہوا کہ یہ عورت اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی اور وہ بزرگ اس گلی سے گزر رہے تھے۔ تو ان بزرگ کی اس عورت کے اوپر نگاہ پڑ گئی۔ تو ان بزرگ نے اس عورت سے پوچھ لیا کہ تو کیا اجرت لیتی ہے اپنے زنا کرانے کی، اپنے ساتھ صحبت کرانے کی؟ پتہ لگا کہ یہ عورت 100 دینار لیتی ہے۔ اور وہ تو بزرگ تھے، عبادت کرتے تھے اللہ کی، ان کے پاس 100 دینار نہیں تھے، نہ ان کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ لیکن جب ان کو اس چیز کی خبر ہوئی کہ 100 دینار لے کر یہ عورت زنا کراتی ہے، تو اب یہ گئے اور جا کر مزدوری کرنے لگے، اور انہوں نے بڑی محنت اور مشقت سے 100 دینار کمائے۔ جب کئی سال گزر گئے، ان کو 100 دینار کمائے، تو یہ ان 100 دینار کو لے کر اس عورت کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ لے 100 دینار، میرے دل میں تیری محبت بیٹھ گئی اور میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں۔ عورت تیار ہو گئی۔ چنانچہ جس وقت یہ سونے کے جو پلنگ تھا، اس سونے کے پلنگ پر انہوں نے اپنا قدم رکھا، تو ان کو فوراً وہ وقت یاد آ گیا کہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ان بزرگ کے جیسے ہی ان کو یہ بات یاد آئی کہ کل مرنے کے بعد، کل قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا، تو جیسے آج میں نے اپنا پاؤں اس عورت کے پلنگ کے اوپر رکھا ہے، کل اسی طریقے سے میرے یہ پاؤں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، میں اس وقت کیا جواب دوں گا؟ چنانچہ یہ بزرگ کانپنے لگے یہ بات سوچ کر اور رونے لگے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ کیا بات، تیرے اور میرے درمیان تو کوئی ہے ہی نہیں، اپنا کام کر گزر۔ تو ان بزرگ نے یہی بات اس عورت سے بھی کہہ دی کہ کل قیامت کا جب میدان محشر قائم ہوگا، تو اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں وہاں پر کیا جواب دوں گا؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں نے پورے سال سے پوری زندگی تیری عبادت کی، ایک مرتبہ ہے تو میں نے زنا کیا، میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ میری اسی ایک مرتبہ زنا کرنے پر پکڑ کر لیں گے، تو میں اس وقت کیا جواب دوں گا؟ یہ شخص، یہ بزرگ اتنا کہہ کر وہاں سے چل دیے۔ اب اس عورت نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی کہ اچھا ایک کام کر لو کہ مجھ سے شادی ہی کر لو۔ بزرگ نے کہا کہ نہیں، میں شادی بھی نہیں کروں گا اب تجھ سے۔ اب اس عورت نے ہاتھ چھوڑ دیا، پھر کہنے لگی کہ اچھا اگر میں تمہارے پاس آ جاؤں، جس جگہ تم رہتے ہو اسی جگہ اگر میں آ جاؤں، وہاں اگر میں پہنچی تو شادی کر لو گے؟ تو بزرگ نے کہا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ بزرگ اپنے گھر پہنچ گئے، چادر لپیٹے اپنے جسم پر، اپنے گھر پہنچ گئے۔ ادھر سے یہ عورت، اس نے بھی اب توبہ کر لی۔ اب تک تو یہ زنا کراتی تھی 100 دینار لے کر، لیکن ان بزرگ کی اس بات کو سننے کے بعد اس عورت نے بھی توبہ کر لی اور کہنے لگی کہ اللہ آج تک میں نے جتنے گناہ کیے ان گناہوں کو تو معاف فرما، آئندہ میں ایسا گناہ نہیں کروں گی۔ یہ عورت یہاں سے چل دی اور یہ پتہ کرتے کرتے کہ فلاں بزرگ کہاں رہتے ہیں، ان کے گھر کے قریب پہنچ گئی۔ جس وقت یہ عورت ان بزرگ کے گھر کے قریب پہنچی تو لوگوں نے خبر دی کہ اے بزرگ، اے عابد، تیرے گھر فلاں عورت آ رہی ہے، وہ تو ہر وقت زنا کرتی تھی، وہ تیرے پاس کیوں آ رہی ہے؟ وہ تیرا ہی پتہ پوچھ رہی ہے ہر کسی سے، ایسا کیا ہوا؟
تو ان بزرگ نے گھر سے باہر نکل کر جھانک کر دیکھا تو جیسا ہی ان کو آتی ہوئی وہ عورت دیکھی تو انہوں نے ایک لمبی سانس بھری اور لمبی سانس بھر کر کلمہ پڑھا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس ڈر میں رخصت ہو گئے کہ یہی عورت تھی جس کی وجہ سے میں زنا پر تیار ہو گیا تھا۔ لیکن اب وہ عورت بھی ان بزرگ کی شکل کو دیکھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کر چکی تھی، اور جو کام اس کا تھا، جو دھندا اس نے شروع کر رکھا تھا زنا کا، اس سے توبہ کر لی تھی۔ اب جیسا ہی وہ عورت قریب آئی تو کہنے لگی کہ یہ تو میرے آنے سے پہلے ہی مر گئے، مجھے تو ان سے شادی کرنی تھی۔ لیکن اس عورت نے توبہ کر لی تھی، وہ اب اللہ کی ولی بن چکی تھی۔ جس طریقے سے یہ بزرگ اللہ کے عابد تھے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے تھے، اب اس عورت کے دل کی بھی کیفیت بدل چکی تھی، یہ بھی اب اللہ کو تلاش کرنا چاہتی تھی۔ تو یہ کہنے لگی کہ اے لوگوں، میں اس بزرگ سے شادی کرنے کے لیے آ رہی تھی، لیکن یہ شادی کرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، کیا کوئی ان کا قریبی رشتہ دار ہے جس سے میں شادی کر لوں؟ تو کسی نے بتلایا کہ ان کا ایک بھائی ہے جو بہت غریب ہے، اگر تم چاہو تو اس سے شادی کر سکتی ہو۔ تو اس عورت نے ان کے اس بھائی سے شادی کر لی اور یہ کہا کہ اے اس شخص کے بھائی کہ جس کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی، میں اس شخص کی وجہ سے اپنا پلنگ چھوڑ کر آئی جو پلنگ سونے کا تھا، میں اپنے ان گھروں کو چھوڑ کر آئی کہ جس گھر کا دروازہ بھی سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا، میں ان گناہوں کو چھوڑ کر آ گئی ہوں، اب مجھے یہی غربت کی زندگی پسند ہے۔ چنانچہ اس عورت نے اس غریب شخص سے شادی کی اور پوری زندگی غربت میں گزار دی۔ تو یہ دیکھو، اصل اس واقعے میں ہمیں سبق ملتا ہے توبہ کا، کہ بزرگ اس عورت کے پاس جا کر زنا کے لیے تیار ہو گئے، لیکن کیا یاد آیا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں گا۔ تو یہی بات ہمارے سامنے پیش آئے گی، ہم مر جائیں گے، آج ہم زندہ ہیں، زندگی میں ہمارے اوپر جس کا جو حق ہے ہم اس کا وہ حق دے دیں، ہم اس کا وہ حق پہنچا دیں، ورنہ کل قیامت کے دن ہمیں بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، وہاں پر ہم کیا جواب دیں گے یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا حق پہچان کر ہمیں سب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔